بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ روزے کی حالت میں اگر انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں روزے کی حالت میں تھا کہ میری بیوی گھر میں نہا رہی تھی۔ اچانک میری نظر ان پر پڑ گئی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ یہاں پہلے تو ہمیں ایک سبق اہم ملتا ہے کہ اگر ہم آج کے دور پر نظر ثانی کریں تو لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ موبائل، ٹیلی ویژن پر بےہودہ تصویریں اور فلمیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وہ خواہش عورتیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی بیویوں کو وقت دینے کی بجائے موبائل اور انٹرنیٹ پر زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، جس وجہ سے یہ مرد اپنی بیویوں کو وقت دینے کی بجائے انٹرنیٹ اور دوسرے بےہودہ ذرائع پر اپنا وقت صرف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں عام ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح مرد اپنی بیویوں سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور مرد کو جو رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی میں رغبت کا ختم ہو جانا ان مردوں اور عورتوں کی سزا ہوتی ہے جو بدنگاہی سے پرہیز نہیں کرتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آپ کو باہر کے لذیذ کھانے کا چسکا پڑ جائے تو آپ کو گھر کی پکی ہوئی اچھی سے اچھی چیز بھی پسند نہیں آئے گی۔ حالانکہ باہر کے کھانے سے ایک تو انسان کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، دوسرا آپ کی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کسی انسان کو بازاری عورتوں کا چسکا لگ جائے تو اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی۔ حرام کاری کرنے والے آدمی کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اپنی بیوی میں رغبت نہیں رہتی۔ صحابہ کرام اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرتے تھے، تو جب بیوی پر نظر پڑنے سے رہا نہ گیا تو اس وقت سوچئے کہ صحابہ کرام اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں اپنی بیویوں سے رغبتیں بہت کم ہو گئی ہیں، اپنی بیویوں سے وہ والی الفت نہیں رہی۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیں۔ عورتوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اگر ان کے خاوند سے کوئی بےہودہ حرکت ہو بھی جائے، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ اس حرکت پر نہ لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ تشریف لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں ہلاک ہو گیا ہوں، میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری ہو گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا کہ تیرا کوئی غلام ہے تو اس کو کفارے میں آزاد کر دے۔ اس بندے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہے کیا؟ اس بندے نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 مہینے روزے نہیں رکھ پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 60 بندوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں بہت غریب ہوں، میں تو خود اپنے کھانے پینے کا بندوبست بڑی مشکل سے کرتا ہوں، تو میں بھلا 60 بندوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ میرے پاس تو اتنی رقم نہیں۔ اس کے بعد وہ شخص کافی دیر تک پریشانی کی حالت میں بیٹھا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا پیش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ سائل کہاں گیا؟ اس بندے نے جواب دیا، یہ حضور، میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے دریافت کیا کہ یہ تھیلا لے جاؤ اور غریبوں میں خیرات کر دو۔ وہ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں یہ کھجوریں کس کو خیرات کروں؟ مجھ سے محتاج تو اس پوری بستی میں کوئی نہیں۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندے، اس کھجوروں کے تھیلوں کو اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس واقعے کے بعد اللہ پاک نے وحی نازل کی، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں، تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہی چاہا کرو۔ داجبال آیات کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ سیام میں صرف رات کے اوقات میں ہی جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جمع کرتا ہے تو اس کا کفارہ اور قضا واجب ہوگی۔
قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے گا، یا کہ کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو یہ غلام کو آزاد کرائے۔ آج کل چونکہ غلامی کا ختم ہو چکا ہے، لہذا کفارے کی یہ صورت غیر مؤثر ہے، اس لیے 60 دن کے مسلسل روزے رکھے یا پھر 60 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے عزیز و قریب اور غریبوں پر خرچ کیا کرو۔ حدیث نبی ہے، جہنم کی آگ سے ہر وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرو۔ جب تمہیں غصہ آئے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ انسان کے غصے کو بڑی جلدی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ کے، کیونکہ جب اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے تو توبہ کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ توبہ کے بعد اللہ سے اپنی غلطی کی جلد معافی کروانے میں صدقہ ہی کام آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت کسی نہ کسی محتاج کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تو دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ بہترین ڈال ہے۔ اگر تمہارے پاس رقم نہیں تو کھجور لو، اس کو آدھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ خود کھا لو اور دوسرے حصے کو کسی محتاج کو صدقہ کر دیا کرو۔ اس کھجور کا آدھا حصہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ تم پر حرام کر دے گا۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے یہ عمل ہے، صاحب حیثیت کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ و خیرات کیا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، اور سود خور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت پیسے کو حاصل کرنے کے لیے روتا رہتا ہے، اور ان گنت پیسہ ہونے کے باوجود بھی اسے ہر وقت پیسے کی حرص رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال بڑھے اور تمہارے مال میں برکت رہے تو اس میں سے صدقہ کیا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکت سے معاف فرمائے اور ہمیں دن رات نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اس بابرکت مہینے کے صدقے ہر مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔